تمام ناظرین و سامعین کو ریحان ارشد کا سلام۔ ریگزار کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے ٹویوٹا کی مستقبل کی ذہین مارکیٹ کار ای پیلٹ کے بارے میں۔ ہر سال جنوری کے مہینے میں امریکہ کے مشہور و معروف شہر لاس ویگاس میں صارفین سے متعلق برقی آلوں کی نمائش منعقد کی جاتی ہے، جسے انگریزی میں کنزیومر الیکٹرانکس شو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دنیا کی تقریباً تمام بڑی کمپنیاں یہاں اپنی نت نئی ٹیکنالوجی اور آلوں کو متعارف کرواتی ہیں۔ اس سال ہونے والی نمائش میں جاپانی کمپنی ٹویوٹا نے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہین مارکیٹ کار کا تصور پیش کیا، جس نے کافی لوگوں کو متاثر کیا اور بہت داد وصول کی۔ اس کار کو ای پیلٹ کا نام دیا گیا ہے۔ آخر کیوں تصوراتی کار کو اتنا سراہا جا رہا ہے؟ اس کو بہتر سمجھانے کے لیے ہم اس بحث کو کچھ سوالوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ 1. تعارف، آخر ذہین مارکیٹ کار ہے کیا؟ 2. مقصد، ذہین مارکیٹ کار کیا کرے گی؟ 3. طریقہ کار، ذہین مارکیٹ کار اپنا مقصد کیسے حاصل کرے گی؟ کیا ٹیکنالوجی استعمال کرے گی؟ 4. ضروریات، کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کے بغیر ذہین مارکیٹ کار سڑکوں پر نہیں آ سکتی؟ 5. فوائد و نقصانات، ذہین مارکیٹ کار کے آنے سے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوں گے اور کن کو ہوں گے؟ 6. حقیقت، کیا ذہین مارکیٹ کار کا تصور حقیقت بن سکتا ہے، اور اگر بن سکتا ہے تو کب؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں تعارف سے کہ آخر ذہین مارکیٹ کار ہے کیا۔ ٹویوٹا کی تصوراتی ذہین مارکیٹ کار ای پیلٹ دراصل ایک بجلی سے چلنے والی خودکار گاڑی ہے۔ آسان الفاظ میں ایک آٹومیٹک کار ہے، بنا ڈرائیور کے، جو متعدد طرح کے نقل و حمل یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے فرائض سر انجام دے۔ اس کے فرائض کو جاننے کے لیے ہم اس کے مقاصد کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ 1. دفاتر فیکٹریوں کے ملازمین یا اسکولوں یونیورسٹیوں کے طلباء کو لے کے جانا۔ 2. فیری سروس، مسافروں کو ان کے علاقوں میں قائم اڈوں سے اسٹیشن یا ایئرپورٹ تک لے کے جانا۔ 3. ایک چلتے ہوئے دفتر کی طرح کام کرنا، یعنی کہ اب آپ گھر یا دفتر یا ملاقات میٹنگ تک کے سفر میں ضائع ہونے والے وقت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نامکمل کاموں کو دوران سفر مکمل کر سکتے ہیں۔ 4. سامان کسی تک پہنچانا یا وصول کرنا، یعنی کہ فیڈیکس اور دیگر سامان پہنچانے والی کمپنیاں آپ کے پاس گاڑی بھیج دیں گی اور آپ اس میں اپنا سامان رکھ دیں گے۔ اسی طرح جن کو آپ نے بھجوانا ہے وہ بھی اسی طرح اپنا سامان وصول کریں گے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، کپڑے، جوتے، دوائیاں وغیرہ سب انٹرنیٹ پر خریدی گئی اشیاء آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں گی۔ سامان بیچنا، کاروبار والے کسی بھی میلہ یا تقریب یا علاقے میں اپنی دکان لگا سکیں گے، اور بیک وقت کئی جگہوں پر ایسی دکانیں لگائی جا سکیں گی، کیونکہ مالکان اپنے دفتر سے ہی ان سب کی نگرانی کر سکیں گے اور خرید و فروخت کی تمام تفصیلات بھی جان سکیں گے۔ اب آ جائیں طریقہ کار کی طرف۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گاڑی بنا ڈرائیور کے چلے گی اور ایندھن کی جگہ بجلی کا استعمال کرے گی۔ جب سے گاڑیوں کا دور شروع ہوا ہے، انسان نے گاڑیوں کے حوالے سے 2 بڑے خواب دیکھے ہیں۔ 1. بنا ڈرائیور کے چلتی ہوئی گاڑیاں، 2. آسمان میں اڑتی ہوئی گاڑیاں۔ ہم وقت کے ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں دن دگنی رات چگنی کی ترقی کی بدولت ان خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی لیے دنیا کی تقریباً تمام گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں اس پر کام کر رہی ہیں۔ امریکی کمپنی ٹیسلا، جرمن کمپنیاں مرسیڈیز بینز اور آڈی نے اپنی گاڑیوں کے جدید ماڈلز میں ایسی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا ہے
جو کھلی سڑکوں یا ہائی ویز پر خود چل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ خود پارک بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن ابھی بھی مکمل طرح سے کوئی گاڑی اپنے آپ نہیں چل سکتی اور اسی لیے ڈرائیور کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اس ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے جو ایسی گاڑیوں کے لیے سازگار ہو، جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ٹویوٹا کی تصوراتی ذہین مارکیٹ کار ای پیلٹ کئی طرح کے کیمروں اور سینسر سے لیس ہوگی، جن کے ذریعے سڑک کی حالت، آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے والی حرکت، جن میں لوگوں کا گزرنا یا گاڑیوں کا رک جانا سب شامل ہے، موسم کی صورتحال سمیت اور بہت طرح کا ڈیٹا جمع کرنے کی صلاحیت ہوگی اور پھر ان سب کو معلومات میں ڈھال کر نقل و حمل کر سکے گی۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور میش نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہوئے یہ نہ صرف بہترین راستے کا انتخاب کر سکے گی بلکہ آگے ہونے والے حادثے کی بھی اسے فوراً اطلاع مل جائے گی، جس کے بعد یہ اپنا راستہ بھی تبدیل کر سکے گی۔ اس کار کا دوسری کاروں سے رابطہ ہوگا اور یہ ایک دوسرے کو اپنے آس پاس ہونے والے ہر خطرے سے آگاہ کرتی رہیں گی۔ یاد رکھیے کہ دور بیٹھے کار مالکان کی ان سب معلومات تک پہنچ ہوگی اور وہ کسی بھی وقت کار کو اپنا روٹ تبدیل کرنے یا واپس آنے کا کہہ سکیں گے۔ اگر اس کار کو سامان بیچنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو خریدار اپنے ذہین فون یعنی کہ اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہوئے پسندیدہ چیز خریدیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے سامان بیچنے والی کمپنی کی ترکیب یعنی کہ ایپلیکیشن کو اپنے ذہین فون میں نازل یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اور اس میں موجود اسکینر سے خریدی جانے والی چیز کا کوڈ آپ اسکین کریں گے اور اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے قیمت ادا کریں گے اور بالکل اسی طرح اس میں سفر کرنے والے حضرات کرایہ ادا کریں گے۔ مستقبل میں آپ پیپر کرنسی یعنی کہ کیش کا استعمال بہت کم کریں گے اور ہر چیز کی قیمت آپ اپنے ذہین فون کا استعمال کرتے ہوئے ہی ادا کیا کریں گے۔ امریکہ سمیت بہت سے یورپی ممالک میں آج بھی ذہین فون کو کاؤنٹر پر مخصوص اسکینر پر پھیر کر یعنی کہ سوائپ کر کے خریدی گئی چیزوں کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ ذہین فون اور اسکینر اس کے لیے NFC ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹویوٹا کی تصوراتی ذہین مارکیٹ کار ای پیلٹ خریدار یا مسافر تک پہنچنے سے پہلے اسے بذریعہ پیغام یعنی کہ میسیج آگاہ کر دے گی کہ وہ کس وقت پہنچے گی اور اگر راستے میں کوئی ٹریفک حادثہ یا موسم کی خرابی کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے تو اس بارے میں بھی مطلع کر دے گی۔ کار میں بقیہ چارج، بقیہ اسٹاک، خرید و فروخت ہونے والی اشیاء، آمدنی اور دیگر تفصیلات کی رپورٹ ہر وقت مالکان کے پاس براہ راست پہنچتی رہے گی۔ اس کے ساتھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ہر وقت کیمروں سے ریکارڈنگ ہوتی رہے گی اور ڈکیتی یا چوری کے خطرے کی صورت میں نہ صرف گھنٹی یعنی کہ الارم بجنے لگے گا بلکہ قریبی پولیس تھانے کو بھی اس بارے میں فوراً آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کار مکمل طور پر سب دروازے بند کر کے محفوظ راستے کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اب جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا ضروریات ہیں جن کے بغیر یہ کار سڑکوں پر نہیں آ سکتی۔ 1. ایسا کوئی نقشہ موجود ہی نہیں جو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی سڑک کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ یہاں تک کہ دور حاضر کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نقشہ گوگل میپس میں اس حوالے سے یہ اقرار نہیں کر سکتا۔ یہ کام اب ہر ملک کی حکومت کو کرنا ہے۔ 2. بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے برقی اسٹیشن کی ضرورت ہے۔ یہ بھی حکومتوں کے اختیار میں سے ہے۔ امریکہ میں بہت سے علاقوں میں ایسے اسٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں۔ 3. تمام گاڑیوں میں ایسی ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور آگے ہونے والے حادثے کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ آنے والے کچھ سالوں میں ہم ایسی گاڑیاں سڑکوں پر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ 4. انٹرنیٹ کی دور دراز علاقوں میں رسائی آج بھی نہیں ہے اور اگر ہے تو رفتار نہ ہونے کے برابر ہے۔ فیس بک سمیت کچھ کمپنیاں سیٹلائٹس کے ذریعے ایسے علاقوں تک تیز ترین انٹرنیٹ کی رسائی کے بارے میں منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ ہر ملک میں اشارے سگنل مختلف نوعیت کے ہیں، یا تو ان کو ایک ہی طرح کا بنایا جائے جس کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کروانی ہوگی اور سارے ملکوں کو اس کا پابند کرنا ہوگا، یا کار بنانے والی کمپنیوں کو ہر ملک یا خطے کے حساب سے گاڑیوں کو پروگرام کرنا ہوگا، جو کافی مشکل کام ہو سکتا ہے۔ 6.
موجودہ قوانین بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیوں کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر اجازت دے بھی دیں تو ایسی گاڑیوں سے ہونے والے حادثات میں نقصان کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرانے کی تشریح نہیں کر سکتے کہ آیا حادثے کا ذمہ دار گاڑی کا مالک ہے یا اسے بنانے والی کمپنی یا کوئی اور۔ خطرے کی حالت میں گاڑی کا بچ کر بھاگنا اور اس میں کسی کے نقصان ہونے کے ذمہ دار بھی کون ہوگا، اس کی تشریح بھی نہیں کرتے۔ 7. ہر وقت گاڑی سے ہونے والی آپ کی ریکارڈنگ کیا اخلاقی طور پر ایک صحیح فعل ہے، اور اس کا کون کیا استعمال کر سکتا ہے؟ جب تک ان سب ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتا یا ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے، تب تک ایسی گاڑیوں کا ہماری سڑکوں پر آنا ناممکن ہے۔ اب جانتے ہیں ان کے فوائد و نقصانات کے بارے میں۔ آخر کیا فوائد ہیں جو ایسی گاڑی ہمیں مہیا کر سکتی ہے؟ 1. ایک وقت میں کئی جگہوں پر سامان بھیجا اور بیچا جا سکے گا۔ 2. وقت کی پابندی، ذہین گاڑی اپنے وقت پر چلے گی اور رکے گی۔ 3. ہر پل کی خبر مالکان کو ملتی رہے گی۔ 4. کاروباری حضرات کو ڈرائیوروں اور سامان بیچنے والوں کو کام پر نہیں رکھنا پڑے گا، اور اس طرح ان کا بہت بڑا خرچہ بچ جائے گا۔ 5. حادثات میں کمی ہوگی، کیونکہ بہت سے ڈرائیور نیند پوری کیے بغیر گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اب جب ہم نے فوائد جان لیے ہیں تو آتے ہیں نقصانات کی جانب۔ 1. ڈرائیور اور سامان بیچنے والے حضرات بے روزگار ہو جائیں گے۔ 2. انسانوں سے زیادہ ایک مشین کو ذہین سمجھا جانے لگے گا، کیونکہ ایک انسان ہی جاندار اور بے جان میں فرق محسوس کر سکتا ہے اور بتلا سکتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اگر گاڑی بھی یہ فرق بتلانے لگ جائے تو واقعی یہ نہ صرف ایک اچنبے کی بات ہے بلکہ خطرے کی بھی۔ ان سب تفصیلات کو جاننے کے بعد کیا ایسی گاڑی کا تصور حقیقت بن سکتا ہے؟ جی، بن سکتا ہے اور بنے گا بھی۔ اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو جان سکیں گے کہ ہم آج سے 40 برس قبل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ کمپیوٹر جسے صرف حساب کرنے کے آلے کے طور پر بنایا گیا تھا اور انٹرنیٹ جسے صرف پیغام پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا، آج کیا بن گیا ہے۔ ان دونوں ٹیکنالوجی کے انضمام نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کمپیوٹر جو ابتدائی ایام میں ایک پورے کمرے کا محتاج تھا، وہ آج ہماری مٹھی میں ذہین فون کی صورت میں موجود ہے، ہماری کلائی پر ذہین گھڑی کی صورت میں موجود ہے، اور آنے والے کل میں ایک ذہین گاڑی کی صورت میں موجود ہوگا۔ ہماری زندگیاں اور ہمارے رہن سہن بدل گئے، اور اسی طرح بہت سی اور چیزیں بھی بدلیں گی، اور آنے والے 5 سے 10 سالوں میں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ذہین گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگ جائیں گی۔ جہاں تک ٹویوٹا کی تصوراتی ذہین مارکیٹ کار ای پیلٹ کا سوال ہے، تو اسے بھی حقیقت میں ڈھلنے سے سڑک تک آنے کے لیے لگ بھگ 10 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا تجویز ہے تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جاتے جاتے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی پسند کرتے جائیے۔ ہم جلد ہی ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔